اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم حمد اور صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، فی زمانہ میں ہر ایک بندہ یہی کہتا ہے عبادت کرتا ہوں چاشنی مٹھاس نہیں ملتی۔ آسان لفظوں میں عبادت کرتا ہوں سکون نہیں مل رہا، دل پھر بھی پریشان رہتا ہے، پھر بھی غم آتے رہتے ہیں، جو عبادت کا مزہ ہے مٹھاس ہے وہ نہیں مل رہا جو ملنے چاہیے تھی۔ تو اس کے لیے میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ زبان سے ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی، جبکہ ایمان اس چیز کا نام نہیں۔ ایمان یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو۔ نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پڑھ لیا۔ اب پتہ نہیں کہ ہم نے کہا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب پتہ نہیں کہ ہم نے کہا کیا ہے۔ فاتحہ پڑھ لی، پتہ نہیں کہا کیا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھ لی، پتہ نہیں کہا کیا ہے۔ بے شک نماز ہو جاتی ہے، زبان سے پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، نماز کے نہ ہونے کا کوئی شک بھی نہیں، لیکن چاشنی نہیں ملی، مٹھاس نہیں ملی، لذت نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ترجمہ یاد نہیں کیا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ثنا میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس میں ہم نے اللہ کی کتنی تعریف کی ہے، تو پھر مزہ ہی آ جائے کہ ہم اس مالک لم یزل کی تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہیں، اسے پاک کہہ رہے ہیں، اسے سبحان کہہ رہے ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے کہہ رہے ہیں، اسی کے آگے کھڑے ہونا کہہ رہے ہیں، اسی کے آگے جھکنا کہہ رہے ہیں، اسی کے آگے تشہد بیٹھ رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ یاد فرما لیں، کسی اچھے عالم دین سے اس کی کچھ نہ کچھ تشریح بھی یاد فرما لیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کی خواہشات، لذات، دنیا داری کی طرف خیال، حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، بشر حافی کی بات پھر کبھی بتاؤں گا، کتنے اللہ کے ولی تھے، کتنے برگزیدہ تھے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی مٹھاس اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک تو اپنے درمیان اور اپنی خواہشات کے درمیان لوہے کی دیوار نہ کھڑی کر دے۔
لوہے کی دیوار، سخت ترین دیوار، سیسا پلئی کی دیوار، دل کی خواہشات کو ختم کر دے، اللہ کے حضور حاضر ہو جا، پھر نماز میں چاشنی بھی آئے گی، مٹھاس بھی ہوگی۔ صحابہ کبار کو دیکھیے، نمازیں چاشنی کی حالت میں ہوتی تھیں، محبت کے عالم میں ہوا کرتی تھیں۔ صوفیاء عظام کی نمازیں دیکھیں، اہل بیت اطہار کی نمازیں دیکھیں، خلفائے راشدین کی نمازیں دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ میں علی اس وقت تک تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہی نہیں کہتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے، نماز یہاں پڑھتے ہیں، خیال دنیا کی طرف ہوتا ہے، خواہشات کی طرف ہوتا ہے، لذات کی طرف ہوتا ہے، تو پھر نماز میں چاشنی کہاں سے ملے؟ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے درمیان اور خواہشات کے درمیان، خاص کر عبادت میں، لوہے کی دیوار کھڑی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہماری عبادت میں اپنی خاص توفیق عطا فرمائے، خاص توجہ عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین طٰہٰ و یاسین۔